ہم اولیاء کرام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے اور بہت ہی بلند مقام ہے۔ اس مقام کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اچھا، یہ ولی بنتے کیسے ہیں؟ اس کا تذکرہ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی میں ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ ارشاد اللہ پاک کو ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض پر مداومت کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب نوافل پڑھتا رہتا ہے تو نوافل کے ذریعے وہ میرے قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ جو ہے اصل میں تو وہ اللہ کے ولی کے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن اس میں پکڑنے کی طاقت خدائی ہوتی ہے۔ کان اللہ کے ولی کے ہی رہتے ہیں، لیکن اس میں کان بن جاتا ہوں مطلب یہ کہ اس میں جو سننے کی طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی خاص عطا کردہ ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اللہ کے ولی کی ہوتی ہیں، لیکن آنکھیں بن جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر عنایت فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ رائی کا دانہ باریک سا ہوتا ہے اور اس کی تمام ڈائمینشنز کو، چاروں اطراف کو بندہ ہتھیلی پر رکھ کر دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسے جیسے رائی کا دانہ بندہ ہتھیلی پر رکھ کر دیکھ لیتا ہے، میں اللہ کے تمام شہروں کو یوں دیکھتا ہوں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح اولیاء کرام جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ چلتے ہیں، اتباع سنت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کس قدر سنت رسول پہ کاربند ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا جو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا، آپ کے ملفوظات کے اندر موجود ہے۔ آپ ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے دوران ہاتھوں کا خلال کرنا بھول گئے۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے نا وضو میں، تو وہ بھول گئے، تو دوران وضو ہی ان کو انتباہ ہوا اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے اور ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ اس دوران یہ آواز آئی تو آپ نے فوراً خلال کر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس واقعے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ان کی سنت پہ کاربند ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد خواجہ غریب نواز فرماتے، کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ پھر شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان دیکھا، تو میں نے پوچھا جی آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں وضو میں انگلیوں کا جو خلال بھول گیا تھا اس کی مجھے پریشانی ہے کہ کل قیامت کے دن میں رسول پاک کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے ان کی سنت پہ عمل کیوں نہ کیا۔ اندازہ فرمائیں کہ اس حد تک ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا خیال تھا۔ اور یہ سنت بھی وہ ہے کہ جو واجبات میں نہیں آتی، یہ والی جو سنت ہے نا وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا،
یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھو کہ وہ کس قدر ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس اور احساس ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ انگلیوں کا خلال کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسے پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کریں کہ ان کو پانی سے گیلا کر کے اس طریقے سے پیچھے کی طرف لائیں، ایسے، اور پھر اسی طریقے سے اس کو اس طرح رکھ کے ایسے پیچھے کی طرف لائیں گے تو انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ لیکن جو پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے اس کا طریقہ مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں جو ہے چھوٹی انگلی، اس کو اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں دائیں طرف کی، اور اس طرح خلال کریں، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اس طرح خلال کر جائیں۔ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ چھنگلیاں سے شروع نہیں ہوگا، اس کا خلال کا طریقہ ہے وہ انگوٹھے سے شروع ہوگا۔ اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ترتیب بھی یہی تھی، پاؤں کے ناخنوں کی، کہ چھنگلیاں سے شروع اور چھنگلیاں پر ختم، یہ ایک ترتیب بن جاتی ہے۔ ہاتھوں کی مختلف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس میں بھی ایک ترتیب بنتی ہے، اس میں دائیں ہاتھ سے شروع اور دائیں پہ ختم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ناخن کاٹنے کی ترتیب بیان کر کے بتایا کہ ناخن کاٹنے تو کسی بھی طریقے سے کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کا ہر کام مرتب ہوتا ہے، ترتیب شدہ ہوتا ہے، بے ترتیبہ کام نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے، امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ بندے کے کام جس قدر ترتیب کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں، مرتب ہو جاتے ہیں، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے قریبی بندہ ہوتا ہے اس کے کام جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، ترتیب شدہ۔ اب اس میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انگلیاں کاٹنے، ناخن کاٹنے میں جو ہے دائیں ہاتھ کی انگلی سے شروع کرنا، یہ دائیں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد کون سی انگلی ہے؟ یہ اس کے دائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم فرمانے کی ترتیب یہ تھی کہ آپ دایاں پھر دایاں فرمانے، الایمن فالایمن، کہ دایاں پھر اس کا دایاں، پھر اس کا دایاں، پھر اس کا دایاں، اس طریقے سے ترتیب ہوتا تھا اور پورا حلقہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو اس میں ناخن کاٹنے میں بھی یہ رکھا کہ پہلے یہ شہادت کی انگلی دایاں ہاتھ کو پہلے اختیار کیا کہ اس کی فضیلت ہے بائیں پر، اور اس میں بھی شہادت کی انگلی کی زیادہ شان ہے تو اس سے شروع کیا، پھر اس کے ساتھ دائیں یہ ہے، اس کے دائیں یہ ہے، اس کے دائیں یہ ہے۔ اچھا اس طرح ملائیں نا تو اس کے دائیں پھر یہ ہو جاتی ہے، یہ ایسے دائرہ بنائے نا تو اس کے دائیں یہ، 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 اور اس کے دائیں یہ۔ اور تیسری بات کیا آئی کہ دائیں سے شروع اور دائیں پر ختم۔ تو امام غزالی کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے میں کتنی ترتیب ہے، کہ ایک دائرہ بھی بنتا ہے پورا، یعنی یہاں سے شروع کیے نا، آپ دیکھیں ہاتھ ملا کے دیکھیں گے نا تو پورا ایک دائرہ بنے گا ایسے، تو دائیں سے شروع ہوا اور دائیں پہ ختم ہوا، اور دایاں پھر دایاں، جو دائیں کو حضور ترجیح دیتے تھے نا اس میں دایاں پھر دایاں، یہ بھی حکمت ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ایک ایک کام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اگر ممکن نہیں تو کم از کم ان سنن کو ضرور بالضرور اختیار کریں جن کی احادیث پاک میں بار بار تاکید آئی ہے کہ اولیاء کرام تو ایسی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ جن پہ نہ عمل کریں تو گناہ گار نہیں ہوتا، یعنی خلال کرنے کی جو سنت ہے اس میں گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ رتبے پانے کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا، تو وہ محنت کرتے تھے۔ لیکن عام مسلمانوں کو کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جن سنن کی بار بار تاکید کی اور ہم اپنے بیانات میں ان کا ذکر کرتے بھی رہتے ہیں ان پہ کم از کم عمل کریں، تاکہ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے جب ہوں تو یہ شرمندگی نہ ہو۔ اور یہ اکرام فرماتے تھے کہ حضور کی سنتوں کو ترک کر کے سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے، کہ اگر سرکار نے فرما دیا میرا طریقہ تمہارے لیے رہنما نہیں تھا، تم نے میرے طریقے کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ خیال ان کو پریشان کیے رہتا تھا۔ حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یوم عرس کل گزرا ہے 6 رجب کو، اور ہندوستان میں بہت بڑا عرس ہو رہا ہے، تو ان کی تعلیمات یہی تھی، یہ انہی کا بیان کردہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں بیٹھنے والوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کا درس دیتے تھے۔